اب اس کے بعد معطا صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور کچھ نصیحتوں سے نوازیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں موجود معزز محترم قابل قدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور ہمارے اس قصبے کے منتخب اور ہم سب کے پسندیدہ چنے ہوئے چیئرمین جناب ولی محمد صاحب، جن کی صدارت میں آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آج کے اس پروگرام کے سرپرست حضرت مولانا حمایت اللہ صاحب دامت برکاتہم اور نگراں مولانا عبد الرحمن صاحب تشریف فرما ہے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ہمارے بہت ہی عزیز اور قریب دوست مولانا مفتی محمد اخلاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ مفتی اخلاق صاحب بالگرامی جو ہمارے پاس میں موجود ہیں اور مسجد میں تشریف فرما ہے، یہ بڑے دل والے آدمی ہیں اور یہ اس طرح کے کام اور پروگرامات برابر منعقد کرتے رہتے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے کئی مدرسوں میں کئی مکتبوں میں نے دیکھا کہ مفتی صاحب باقاعدہ طور پر خود وہاں کے لوگوں کو، انتظامیہ کو اور مدرسہ چلانے والوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ ہم آپ کے یہاں اس طرح کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں، اور بچوں میں اللہ نے جو وسعت دی ہے اپنے ساتھیوں کی مدد سے، ان کی جو ٹیم ہے، ان کی جو کمیٹی ہے، ان کے تعاون سے ایک خاص طریقے سے ان بچوں میں جو مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں، کیونکہ مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں عموماً کمزور بچے ہوتے ہیں اور کمزور لوگوں کے ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ دین کا علم، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے ہم سب کی بھی مشترکہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی ہر طریقے سے فکر کریں، دیکھ بھال کریں، تاکہ یہ دینی علوم کو حاصل کرنے میں مزید دلچسپی لیں۔ خیر کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اگر کسی کو موقع مل جائے تو اس میں جڑنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے خود خوش نصیبی ہے کہ مفتی صاحب نے ہم کو دعوت دی اور اپنے ساتھ لے آئے اور آج کی اس خوبصورت مجلس میں شریک کیا۔ میں ان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مزید اس طرح کی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت مختصر پروگرام ہے، یہاں بچے ہی بچے نظر آ رہے ہیں، لیکن میرے عزیز دوست بزرگوں بھائیوں، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، لیکن وہ کبھی کبھار نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سی ادا کس بندے کی پسند آ جائے، اس کے اوپر بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ ہم سب اسی امید کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری پتہ نہیں کون سی ادا پسند آ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، سننے کے لائق ہے اور اس سے عبرت لینے کی بات ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہو، ایک بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے مصنف، بہت بڑے عالم دین جو علم دین کے اندر ماہر تھے، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی لکھا، حدیث پاک کی تشریح بھی کی اور کئی کتابیں دین کی لکھی، پوری زندگی پڑھنے لکھنے میں لگا دی، انتقال ہو گیا۔ بہرحال جو آدمی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کے اوپر امیدیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک دوست نے، ایک عزیز نے خواب میں دیکھا کہ ان کی بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی، ملاقات ہوئی،
کہا اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کر دی، مغفرت فرما دی، لیکن ہماری جو بخشش ہوئی ہے، مغفرت ہوئی ہے، وہ ایک عجیب چیز ہے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک دن میں کتاب لکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں سیٹھے کے قلم، لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے، اس کو تراش کر کے اور روشنائی سے لکھا جاتا تھا۔ تو وہ روشنائی سے کتاب کو لکھ رہے تھے، اور لکھنے کے لیے اپنے قلم کو روشنائی میں ڈبویا، اور ڈبونے کے بعد جیسے اٹھایا تو ایک مکھی جو اللہ کی مخلوق ہے وہ قلم کی نوک پر آ کر بیٹھ گئی اور پیاسی تھی، تو وہ جو روشنائی تھی اس کو چوسنے لگی۔ تو ان مصنف نے، ان عالم دین نے، اس خیال سے کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی قابل رحم ہے، اس کے اوپر رحم کیا جائے، اللہ کی مخلوق ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے لکھنے کو موقوف کر دیا، لکھنے کو روک دیا۔ اس مکھی نے سیاہی کو چوس لیا، اپنی پیاس کو بجھا لیا، اڑ گئی۔ اس کے بعد لکھتے رہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بخشش فرمائی، اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہ ہم جو تمہاری بخشش کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں، وہ اس مکھی کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے، جو تم ایک مرتبہ لکھ رہے تھے اور لکھنے کے دوران میں تمہاری قلم کی نوک کے اوپر ایک مکھی بیٹھ گئی تھی، تو تم نے اللہ کی محبت میں کی، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس وجہ سے تم نے اپنے لکھنے کو موقوف کر دیا اور اس مکھی کے اوپر رحم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرتا ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ پاک نے فرمایا تم خیر کے کام کو کرو، کرتے رہو خیر کے کام، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، غریبوں میں، پریشان حالوں میں کپڑوں کا تقسیم کرنا اور ضرورت کی چیزوں کا مہیا کرنا، یہ اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے اور اتنا بڑا صدقہ ہے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بخشش رکھی ہے، مغفرت رکھی ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا کے اندر کسی کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن قیامت کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ آج اس پروگرام کے ذریعے سے بہت سارے بچوں کو لباس مل جائے گا، گرم کپڑے مل جائیں گے، ان کے چہرے کھل جائیں گے، جب پہنیں گے ان کے گھر والے بھی خوش ہوں گے، تو گویا کہ ہم نے ان کی پریشانی کو دور کر دیا اور ہم سب اس کے اندر شریک ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قیامت کے دن جب ہر آدمی نفسی نفسی کے اندر گرفتار ہوگا، اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا کے اندر کسی مسلمان کی، کسی مسلمان بچے کی تکلیف کو، پریشانی کو دور کر دیا اور دور کرنے کی فکر کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو بھلائی پہنچائے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے، لوگوں کو آسانی مہیا کرے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس لیے اس طرح کے پروگرامات کہیں بھی ہوں تو ہم سب کو حوصلہ بڑھانا چاہیے اور حصہ لینا چاہیے، اور جو لوگ بھی اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، تاکہ ان کو ان کے حوصلے بلند ہو اور مزید وہ اس طریقے کے کام کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ بہرحال میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلائی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔